کمال ترک نہیں آب و گل سے میں جوری، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری، میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، تمہارا فقر ہے بے دولتی و رنجوری۔ اس دنیا سے دوری یا علیحدگی اختیار کر لینا ترک کا انتہائی درجہ نہیں، ترک کا انتہائی درجہ یا تو مقام خاکی و نوری کو مسخر کرنا ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے کو مسخر کرنا ہی صحیح معنی میں ترک دنیا ہے، اور یہ ترک عشق حقیقی اور اپنی خودی کی معرفت ہی سے ممکن ہے۔ ایک گوشے میں بیٹھے رہنا یا بیابانوں میں ڈیرا جما لینے سے نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ انسان ترک دنیا کرتے، بلکہ یہ بزدلی ہے، ہمت کی پستی ہے اور خلاف فطرت ہے۔ اسلام کے زاویہ نگاہ سے ترک دنیا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پہلے اس کائنات کو مسخر کرے اور اس کی قوتوں پہ غالب آنے کے بعد، یعنی دولت، ثروت، عزت اور حکومت حاصل کرنے کے بعد، پھر ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے ترک کر کے شان فقر اختیار کرے، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا تھا۔ دوسرے شعر میں اقبال نے بیزاری کا اظہار کیا ہے ان صوفیوں سے جو خانقاہوں میں حلقہ باندھ کر ذکر کرتے ہیں لیکن شان فقر سے محروم ہیں، بلکہ محکومی، بے دولتی اور مسکینی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے تصوف والو، میں ایسی درویشی سے دور ہی رہتا ہوں جیسی تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اس درویشی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کہ اس میں کسی قسم کی برکت نہیں، پیسوں کے لیے دوسروں کی محتاج، اور اس کی ایک عام کیفیت ایک بیماری کی سی ہے۔ آب و گل یعنی دنیا، مہجوری جدائی، علیحدگی، اہل حلقہ یہ تصوف والوں کی اصطلاح ہے۔ ملتفت، متوجہ، مہربان، نہ فقر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے، وہ قوم جس نے گوایا متاع تیموری، سنے نہ ساقی مہوش تو اور بھی اچھا، عیاری گرمی صحبت ہے حرف معذوری۔ علامہ نے مغلیہ دور کے حوالے سے یہ بات کی ہے، وہ قوم نہ تو درویشی و فقر کے لائق ہے اور نہ حکومت و سلطنت ہی کے لیے، جس نے اپنی نااہلی کے باعث تیموری متاع ضائع کر دی۔ مسلمانوں کا یہ دور عظیم دور تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس قوم نے یہ عظیم و شان متاع اس آسانی سے ضائع کر دی، قدرت کی کارگاہ میں وہ قوم کس بنا پر بادشاہی یا درویشی کی اہل سمجھی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ نہ اس میں زور بازو رہا جو سلطنت کی حفاظت کے لیے لازم تھا، اور نہ اسے دلوں پر تسلط رہا جو درویشی کا خاصہ ہے۔ اگر ساقی میری طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ کوئی رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جس قدر تغافل کرے گا اسی قدر اس کی طرف میرا التفات زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سالک کے صحبت شیخ میں جس قدر زیادہ وقت صرف کرے گا اس کے حق میں اتنا ہی مفید ہوگا۔ اگر شیخ متوجہ نہ ہو تو سالک اپنی ارادت اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے کی بدولت یقیناً شیخ کی توجہ ایک نہ ایک دن اپنی طرف ضرور کروا لے گا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ساقی نے مجھ پر اتنی نوازشیں فرمائیں اور اتنی مہربانیاں کیں کہ میرے ذوق کی انتہائی تسکین ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے مجلس میں جام شراب پیش کیا تو میں نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ یہ معذوری کم ذوقی یا بے کیفی کا ثبوت نہ تھا، بلکہ ساقی کی انتہائی نوازشوں کی دستاویز تھی۔ حقیقت یہی ہے، لیکن ساقی کے کان تک یہ بات نہ پہنچے تو اور بھی اچھا ہے، تاکہ اس کی نوازشیں جاری رہیں۔ حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر کہ تجلی ہے عین مستوری، وہ ملتفت ہوں تو کنج قفس بھی آزادی، نہ ہو تو صحن چمن بھی مقام مجبوری، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے،
فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری. اقبال کہہ رہے ہیں اہل فلسفہ، اہل معرفت اور اہل تصوف سب اس کوشش میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ انہیں نظر آئے، لیکن ان میں سے کسی کو خبر نہیں کہ جسے وہ تجلی سمجھتے ہیں وہ تو بجائے خود مستوری ہے. مراد یہ ہے کہ ذات پاک کو کوئی بے حجاب نہیں دیکھ سکتا. جسے جلوہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پردہ ہی ہے. گویا محبوب حقیقی بے پردہ نظر نہیں آ سکتا اور اس کا جلوہ بھی ایک پردہ ہی ہے. اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ صوفی تجلیات کے مشاہدے سے یہ سمجھتا ہے کہ معشوق کو بے پردہ دیکھ رہا ہے. اس طرح وہ رفتہ رفتہ مست مع ظہور ہو جاتا ہے. حالانکہ ہر تجلی بظاہر تجلی ہے لیکن مستوری ہے، کیونکہ پہلی تجلی دوسری سے مختلف ہے اور تیسری تجلی دوسری سے مختلف ہے. یعنی محبوب تو اپنی ہی تجلیات کے پردوں میں پوشیدہ اور مستور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی حالت مستی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر ظاہر ہو رہا ہے. کسے خبر کہ تجلی ہے. شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے راضی ہو تو تکلیف میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر ایک مسلمان کے زاویہ نگاہ سے بادشاہت بھی ہیچ ہے. یعنی مومن کا مقصود حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ملتفت ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو پنجرے کا گوشہ بھی میرے لیے قید نہیں، آزادی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہ ہو تو پھر پنجرے کو چھوڑ کر باغ بھی مجبوری کا ایک مقام ہوگا، جیسا کہ قید خانہ ہوتا ہے. مطلب یہی ہے کہ محبوب کی مہربانی ہو تو انتہائی مشکلات کی زندگی بھی عین راحت و آسائش بن جاتی ہے. مہربانی نہ ہو تو راحت و آسائش بھی مصیبت سے کم نہیں. ملتفت مہربان ہو، کنج قفس پنجرہ، صحن چمن باغ. اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں کہتا ہوں کہ مغربی علوم سے اگرچہ دماغوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور عقل میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن دل نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور دل سراسر ویران بن جاتا ہے. تو میرے اس قول کو سوچے سمجھے بغیر نظر انداز نہ کر اور برا نہ مان. تجربہ کر کے خود اس کی سچائی کو آزما کر دیکھ.